بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جناب نذیر چوہان MP صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور مجھ سے بھی میرا موقف اور عقیدہ جاننے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میرا عقیدہ اور موقف بالکل واضح ہے کہ میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانتا ہوں۔ آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ کو بند سمجھتا ہوں، بلکہ جو آپ کے بعد دعوی نبوت کرے وہ دجال اور کذاب اور مرتد ہوگا، اور یہ عقیدہ رکھنا میرا ایک قانونی تقاضا بھی ہے۔ ابھی 2020 کا جو حج فارم پر کیا گیا اس میں ہم سے ختم نبوت کا حلف نامہ بھی یا وہ پر کروایا گیا، جس کے الفاظ اس طرح ہیں: میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین رکھتا ہوں۔ مزید برآں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حتمی اور غیر مشروط ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ کہ میں نہ کسی ایسے شخص پر ایمان رکھتا ہوں اور نہ اسے بطور پیغمبر یا مذہبی مسلم مجدد مانتا ہوں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا پیغمبر ہونے کا کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے دعویٰ کیا یا کرتا ہو، اور نہ ہی میں قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو آمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسے دعوے دار پر لعنت بھیجتا ہوں، بلکہ کسی بھی ایسے دعوے دار بشمول مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے قانوناً بھی ایک حلف نامہ بنایا گیا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو میں مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب ان کو کافر مرتد دارِ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ جو آج ہمارے نذیر چوہان صاحب انہوں نے جو یہ اس سے شہزاد اکبر سے وضاحت مانگی ہے، کیوں مانگی ہے؟ اس لیے کہ کئی مہینوں سے پوسٹیں یہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں کہ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، مجھے قادیانی ہونے پر فخر ہے۔ ہمیں انتظار تھا کہ ان کی طرف سے کوئی تردید آتی، جب تردید نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے، اور جب کسی ایک ذمہ دار شخص کے بارے میں کوئی شک شبہ پڑ جائے تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں، تو کسی راہ گزر کو شک ہوا تو آپ نے فوری روک کر اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے شک شبہ نہ کرنا، میں محمد الرسول اللہ ہوں اور یہ میرے ساتھ میری اہلیہ ہے۔ آپ نے ان کی تعارف کروایا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے واحد فرمان روا تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے، آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، تو ایک سوالی نے اٹھ کر پوچھا کہ اگر ہمیں تو ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسے مل گئی؟ تو امام وقت ہو اور فرمان روا ہو مسلمانوں کا، اگر وہ جواب دینے کا پابند ہے تو میں ہوں، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، جنرل ہو، کسی عہدے پر بھی کوئی بھی پاکستانی ہو، جب اس سے یہ مانگی جائے وضاحت تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ وضاحت کرے۔ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا تو انہوں نے بلا خوف تردید انہوں نے زبردست طریقے سے ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور اس لیے اس کے شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم قادیانی نہیں ہو تو اپنی وضاحت کرو، مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو، تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ اگر مجھے آج کوئی کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قادیانی ہیں، مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اگر آپ اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو آپ اس پر لعنت بھیجیں،
تو مجھے تو میرے قانون نے کہا ہے کہ میں جھوٹے کے اوپر لعنت بھیجوں، جیسے میں نے آپ کو ابھی ختم نبوت کا حلف نامہ پڑھ کر سنایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب یہ کہتے ہو کہ میرے اوپر ایمان نہ لانے والے وہ کنجریوں کے اولاد ہیں، میرے اوپر ایمان نہ لانے والے وہ جنگلوں کے سور اور ان کی کتیاں اور ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں، اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جہنمی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا غیرت مند مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کی ماؤں کو کنجری کہا جائے، ان کی بیویوں کو کتیوں سے بدتر کہا جائے، اور ان کو جنگلوں کے خنزیر کہا جائے اور جہنمی کہا جائے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اگر اس پر لعنت نہیں بھیجتے تو یہ کوئی بات ہے؟ ہم تو اگر ہمیں وہ ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیوی بچوں کا ہمارا احترام نہیں کرتا تو ایسا بدبخت لعین، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ اس جھوٹے نبی پر لعنت بھیجیں، اگر آپ اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو میں اس کے اوپر کروڑ مرتبہ لعنتیں بھیجوں گا، جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا باقی ہو۔ والسلام، محمد الیاس چنیوٹی۔